اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس نے وفا کی، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے وفا کی، اور ہر چیز نبی پاک کے وفادار کے ساتھ وفادار ہو جایا کرتی ہے۔ آگ ہو، پانی ہو، دریا ہوں، سمندر ہوں، وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جایا کرتے ہیں۔ جو شخص میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر پہرا دیتا ہے، دنیا کی ہر چیز اس کی پہرے دار بن جاتی ہے۔ آگ اس کی نوکر بن جاتی ہے، پانی اس کا تابع دار ہو جاتا ہے، ہوا فضا اس کے حکم کے زیر لوا ہو جاتے ہیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، یورشوں نے سر اٹھایا، کہیں سے نبوت کے جھوٹے مدعی کھڑے ہو گئے، کہیں زکوٰۃ کے منکرین، کہیں سے نو مسلم جو تھے وہ اسلام کو چھوڑ کر واپس کفر کی طرف ارتداد اختیار کرنے لگے۔ اسی دوران ایک ملعون، ایک مرتد، ایک دجال، ایک کمینہ اسود بن قیس انسی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو نبوت کے دعوے داروں کے خلاف جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان جہاد کیا۔ اب اسود بن قیس انسی نے صنعاء کے اوپر، جو یمن کا ایک شہر ہے، وہاں پر قبضہ کر لیا۔ جب صنعاء کے اوپر اس نے قبضہ کر لیا، اپنا دربار سجایا۔ دربار سجا کر اس میں اس نے ایک عظیم تابعی، سید التابعین جناب سیدنا امام ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو بلایا، اور آپ کو بلا کر کہنے لگا کہ کیا تم میری نبوت کا اقرار کرتے ہو، مجھے نبی مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ تو ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا کہ میں گونگا ہوں، میں بہرا ہوں، میں بول نہیں سکتا۔ آپ نے اپنے زبان کی طرف اشارہ کیا کہ یہ کام نہیں کرتی، کانوں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ سنتے نہیں ہیں۔ اب اس نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال کیا، بتاؤ محمد روحی فدا، ابی و امی فدا ہو۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ بتاؤ کیا اسے تم نبی مانتے ہو؟ جیسے ہی میرے کریمہ کا جانی عالم نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامی اسم گرامی آیا، تو حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، فرمانے لگے، ہاں اشہد ان محمد رسول اللہ، فرماتے ہیں ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی رحمت، شفیع امت، ختم مرتبت، جان عالم، زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، آمنہ کے لال، کل کائنات کے محبوب، رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ اب اس ظالم نے حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ بتاؤ مجھے نبی مانتے ہو؟ آپ نے پھر زبان کی طرف اشارہ کیا کہ میری زبان کام نہیں کرتی، میرے کان کام نہیں کرتے۔ اس نے کہا ابھی تو آپ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دی ہے، اسے کیا پتا دل یاد لئی بنا جائے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ نے کیا کیا؟ پھر پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اس نے جب سوال کیا تو حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ پھر بول اٹھے، فرمان لگے، ہاں میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا ہوا حبیب اللہ، ہوا رسول اللہ، آپ نے نعرہ لگا کر فرمایا وہ اللہ کے محبوب بھی ہیں، وہ اللہ کے رسول بھی ہیں، وہ اللہ کے نبی بھی ہیں، ہوا حبیب اللہ، ہوا رسول اللہ۔ اب اس کے بعد اس نے لکڑیوں کا گٹھا منگوایا، لکڑیوں کا گٹھا منگوا کر اس کے اوپر تیل ڈلوایا، تیل ڈلوا کر حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے اوپر بٹھایا، بٹھا کر کہنے لگا کہ اب بتاؤ کیا تم میری نبوت کو تسلیم کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا تیرا بوتھا بھی نہیں ہے کہ میں تجھے نبی تسلیم کروں۔ اپنے زبان کی طرف اور اپنے کانوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں زبان سے گونگا اور کانوں سے بہرا ہوں۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو اس نے کیا کیا، لکڑیوں کے گٹھے کو آگ لگا دی، آگ کے شعلے اٹھے، لیکن لکڑیاں جل گئیں، آپ کے ہاتھوں کے پیروں کے بندھن وہ سارے جل گئے، لیکن ابو مسلم خولانی کے کپڑوں کی بر بھی نہیں جلی۔ جب یہ منظر ابو مسلم خولانی کے نہ جلنے کا اسود بن قیس انسی نے دیکھا
تو وہ تڑپ اٹھا اور کہنے لگا کہ یہ کیا ہے۔ اسود بن قیس انسی کو اس کے درباریوں نے، اس کے مصاحبوں نے کہا جلدی سے اس کو اپنے علاقے سے نکالو، ورنہ جس کو آگ نہیں جلاتی۔ یہ منظر دیکھ کر، یہ واقعہ سن کر آپ کے ماننے والے، تیرے ماننے والے تجھے چھوڑ کر محمد کی غلامی میں چلے جائیں گے۔ اب اس نے صنعاء سے، یمن سے حضرت ابو مسلم خولانی کی جلا وطنی کا آرڈر جاری کیا۔ حضرت ابو مسلم خولانی صنعاء کو چھوڑ کر جب مدینہ منورہ آئے تو حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ اس وقت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو انتقال فرما چکے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن چکے تھے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات فرمائی، اور جو لفظ فرمائے بڑے کمال کے ہیں، الحمدللہ الذی البثنی حتی ارانی فی امت محمد من سنع بہ کما سنع بابراہیم۔ آپ فرماتے ہیں میں مالک کی لاکھ لاکھ حمد کرتا ہوں، کروڑا حمد کرتا ہوں، جس نے مجھے اتنی زندگی عطا فرمائی کہ میں وہ معجزہ جو جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جناب علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے ظاہر کیا تھا، وہ میرے محبوب کے غلاموں کے لیے، محبوب کی امت میں ظاہر فرمایا ہے۔ یہاں پر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جناب سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ گئے حضرت ابو مسلم خولانی جہاں آرام فرماتے، وہاں پر جا کر ملے۔ حضرت ابو مسلم خولانی کہنے لگے حضور آپ میرے دروازے پر، تو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر فرمایا کہ میں وہ اس شخصیت کو دیکھنے آیا ہوں جس کے لیے اللہ پاک نے اس طرح آپ کو ٹھنڈا کیا جس طرح اپنے خلیل کے لیے ٹھنڈا کیا تھا۔ تو یہ صاف ظاہر ہے کہ مالک اپنے نوکروں کا خیال رکھتے ہیں، اور مدینے کے تاجدار شفیع روز شمار کے ساتھ وفا، یہ اللہ کے ساتھ وفا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم نے ہے قسم کھائی آقا سے نبھانے کی، دشمن کا نہ ڈر ہم کو پرواہ نہ زمانے کی۔